بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس ظالم بادشاہ کے ظلم کی داد خواہی کی اور ان سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارا اس ظالم سے انصاف کیجیے، اس لیے کہ اس نے قتل کیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو سولی کا حکم دے دیا۔ وہ پہاڑ پر رات کو سولی پہ باندھ دیا گیا۔ لوگ اس سے جدا ہو کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ظالم سوئی کی لکڑی پر تنہا رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے معبود باطلہ سے گریہ وزاری کی، لیکن انہوں نے اس کا کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ وہ سورج اور چاند کے سامنے گڑ گڑایا اور کہا، میں نے تم دونوں کو اس لیے پوجاتا تھا تاکہ جب مجھ پہ کوئی مصیبت آئے تم مجھے نفع پہنچاؤ، بس اب مجھے نفع پہنچاؤ۔ ان دونوں نے بھی اس کا کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا اور اسے اس کے ناموں سے یاد کیا۔ اس سے نعرہ کیا، اے میرے رب، میں نے تیری نافرمانی کی، تیرے غیر کو پوجا کی، لیکن اس سے نفع نہ پایا۔ اب تیرے پاس آیا ہوں تو حق ہے تاکہ تو میری مدد کرے، بس اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے اپنے معبودان باطلوں کو عرصہ دراز تک پوجا لیکن اسے نفع نہ پایا۔ وہ اب مجھ سے پناہ مانگی اور مجھ سے دعا کی، میں نے اس کی دعا قبول کی۔ بلا شبہ مضطر اور پریشان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کو زمین پر سلامتی اور عافیت سے اتار دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحیح کیا۔ صبح کو لوگ اس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے بادشاہ کو لکڑی سے نیچے ڈالنے کے واسطے ہم کو حکم دیجیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو حکم دیا۔ جب وہ لوگ اس کے پاس پہنچے تو اس کو زندہ اور صحیح سلامت زمین پر پایا۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی طرف گئے تو اس کو ویسا ہی پایا جیسا کہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اے میرے پروردگار، ان عجائبات سے جو میں نے دیکھ رہا ہوں مجھے خبر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، اس بندے نے مجھ سے عاجزی کی، اس لیے میں نے اس کو قبول کیا۔ اگر میں بھی اس کو دعا اور عاجزی کو قبول نہ کرتا، اس کے معبودان اور باطلہ نے نہ قبول کیا تو مجھے ان میں کیا فرق ہوتا؟ جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ اے داؤد، اس کے سامنے ایمان پیش کرو اور ایمان لائے گا، اس کے ایمان راسخ ہوگا۔ میں ہی توفیق دیتا ہوں، راہ راست دکھاتا ہوں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔